صفحہ نمبر 78 آیت نمبر 43 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت آؤ اس وقت جب آپ لوگ نشے میں ہوں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ آپ لوگ اپنی بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو جان لیں، ولا جنبا الا عابری سبیل، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب آؤ۔ ہاں، حالت جنابت میں مسجد سے گزرنے کی گنجائش ہے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ آپ لوگ غسل کر لیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا آپ لوگوں میں سے کوئی قضاء حاجت سے فراغت حاصل کر کے آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا اپنی بیویوں کو مس کرتے ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اس کے بعد تمہارے پاس پانی نہ ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے آپ لوگ تیمم کر لیں۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے چہروں کو مسح کر لو اور ہاتھوں کو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، واقعی اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں یہ حکم فرما رہے ہیں کہ نشے کی حالت میں تمہیں نماز کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری دعوت کی تھی، تو ہم دعوت پہ گئے تو اس نے ہمیں کھانا کھلایا، پھر شراب پلا دی، اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو جماعت پڑھانے کے لیے مجھے آگے کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ کافرون کی تلاوت کی نماز کے اندر، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، لا کے لفظ کو میں بھول گیا، یہ لفظ میں نے نہیں پڑھا۔ جہاں جہاں اس صورت میں لا کا لفظ آتا ہے وہاں میں نے بغیر لا کے یہ قرات کی۔ مطلب یہ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کی عبادت میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم کی جگہ بھی لا چھوڑ گیا، جہاں جہاں لا کا لفظ آتا ہے وہاں بغیر لا کے قرات کی، معنی میں بڑا نقصان آ گیا۔
لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، اعبد ما تعبدون، میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں۔ نقصان آ گیا ماننے میں۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب آپ لوگ نشے کی حالت میں ہوں تو نماز کے قریب مت آنا۔ منشیات کے متعلق انسانی مزاج ایک ساتھ انسداد نہیں کر سکتا، جو عادی ہو جاتا ہے وہ ایک ساتھ ان کو چھوڑ دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان چھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ شراب کے متعلق قرآن کریم کے اندر 3 احکامات آئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذکر ہوا کہ اے لوگو، شراب پینے میں فوائد کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر یہ حکم نازل ہوا، یہ والی آیت کہ جب تم شراب پیتے ہو تو شراب پینے کے بعد فوراً نماز کے قریب مت آؤ۔ تو پھر نماز کے قریبی اوقات میں شراب کا پینا حرام قرار دیا گیا، باقی اوقات میں اجازت تھی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو کامل حرمت آ گئی کہ اب شراب حرام ہے، لیکن صحابہ تو صحابہ تھے، ان کو جو حکم ہوتا فوراً اس پہ عمل ہوتا۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ اللہ کا حکم آیا کہ شراب حرام ہے، کسی بھی لمحے پینے کی اجازت نہیں۔ ایک ساتھ شراب کی حرمت کا حکم نہیں ہوا، آہستہ آہستہ 3 درجوں میں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمائے کہ جب حالت جنابت میں ہو تو نماز مت پڑھو، ہاں اگر اشد ضرورت ہے، مسجد میں کوئی آرام کر رہا ہے تو پھر مسجد سے گزر کے غسل خانے جانے کی اجازت ہے احناف کے ہاں۔ باقی کے ہاں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حالت جنابت میں آدمی مسجد سے گزر سکتا ہے، عبادت کی نیت سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر آپ لوگ مریض ہوں تو کیسے غسل کرے گا؟ یا بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کہ ان کو وضو کرنے سے بھی روکا جاتا ہے، یا سفر میں ہو پانی نہیں مل رہا، پانی 1 میل سے زائد فاصلے پہ دور ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہم بستری انسان کر چکا ہو یا قضاء حاجت کر چکا ہو تو اب بھی غسل اور وضو کی ضرورت ہے، پانی نہ ملے تو کیا کرے؟ تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے وضو کا بدل موجود ہے جو کہ تیمم ہے۔ تیمم کی صرف اس امت کو حاصل ہے، کسی امت میں تیمم کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اسی امت کا خاصہ ہے کہ پانی نہ ملے تو پھر تیمم کرو۔ یہ اسی امت کا خاصہ ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو گیا، صحرا میں، پہاڑ میں، کھیتی میں، وہاں ہی نماز پڑھو۔ کسی امت کو بغیر عبادت گاہ کے عبادت کی اجازت نہیں تھی، یہ اجازت صرف اس امت کو ہے۔ اور کسی امت کو یہ اجازت نہیں تھی کہ قربانی کا جانور عید الاضحیٰ میں ذبح کرو اور خود اس کا گوشت کھاؤ، یہ اسی امت کا خاصہ ہے۔ بڑے احسانات ہیں اللہ کے اس امت کے ساتھ۔ اور پھر تیمم کا طریقہ بتایا کہ تیمم میں نیت شرط ہے، نیت ہو، اور پھر چاہے تیمم غسل سے ہو یا وضو سے ہو،
اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی یا کسی ایسی چیز پہ جس پہ کچھ نہ کچھ گرد و غبار ہو وہ مل کے اس کو جاڑ کے اس کے بعد پہلے چہرے پہ مل لے اور پھر ضرب لگا کے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مسح کر دے، بس تیمم ہو گیا۔ اب حالت جنابت میں ہے تو بھی نماز جائز ہے، وضو نہیں ہے تو بھی نماز جائز ہے۔ اگلی نماز تک جن کاموں کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے وہ کام جائز ہے۔ پھر آگے مزید جو ہے وہ اگلی نماز کے لیے پھر تیمم کرنا پڑے گا۔ یہ بڑی گنجائش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ بعض اوقات پانی نہیں ہوتا، عام طور پہ بھی پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ نہ ہو تب پتہ چلتا ہے، یا بعض اوقات پانی تو ہوتا بھی ہے لیکن لانے والا کوئی نہیں ہوتا، مرد ہے نہیں۔ صحابہ کرام میں پانی کی ضرورت کی اہمیت بہت زیادہ سمجھی جاتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ ایک دن کچھ وقت ملا تو گئے کہ خلیفہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھتے ہیں اس کے پاس جاتا، وہاں پہنچے تو وہ نہیں تھے، اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے نہیں تھے۔ وہاں ایک رجسٹر دیکھا، اس کو کھولا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، دیکھا تو ادھر درمیان میں لکیر کھینچی ہوئی ہے، ایک طرف محتاج، بیوہ، یتیم، مسکینوں کے نام اور دوسری طرف ان کی خدمت کرنے والے صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ خیال کیا یہ خدمت تو بہت بڑی دولت ہے، میں بھی اس میں حصہ لوں۔ ڈھونڈا کہ کون سا ایسا محتاج ہے جس کے ساتھ خادم نہ ہو، وہ میں اپنے ذمہ لوں گا۔ ایک بیوہ کا نام دیکھا جس کے سامنے خادم کا نام لکھا ہوا نہیں تھا۔ خیال کیا بس نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی خدمت خفیہ طور پہ میں اپنے ذمہ لے لوں گا۔ صبح ہوئی اگلے دن، یہ ذہن میں رکھا، رات گزری، صبح ہوئی، اشراق کے وقت تشریف لے گئے، اس بیوہ کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا خاوند شہید ہو گیا تھا، بچے چھوٹے تھے، کوئی خدمت والا نہیں تھا۔ آواز آئی کون ہو؟ جواب آیا کہ میں خادم ہوں، آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، گھر میں جارو دینے کی ضرورت ہو، پانی لانے کی ضرورت ہو، میں کروں گا۔ جواب آیا آپ کے آنے سے پہلے بندہ آیا تھا، وہ خدمت کر کے واپس لوٹ چکا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ نام تو ادھر لکھا نہیں تھا، جو بھی کوئی آیا ہے مجھے دیر ہو گئی، کل اس سے پہلے آؤں گا کہ یہ خدمت میں کروں۔ اگلے دن صبح کی نماز سے جیسی فارغ ہوئے فوراً سیدھے اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہو؟ خدمت کے لیے آیا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت کروں۔ انہوں نے کہا خدمت کرنے والا آیا تھا، خدمت کر کے لوٹ گیا، واپس بڑا حیران، یہ کون ہے صبح کی نماز سے پہلے خدمت کر کے واپس لوٹ بھی چکا ہے؟ اگلے دن خیال کیا کہ صبح کی نماز سے پہلے وہ خدمت ختم کر کے مسجد نبوی کی جماعت کے لیے پہنچ جاؤں۔ گئے، اذان کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہو؟ خدمت کے لیے آیا ہوں، کوئی خدمت ہو؟ جواب آیا خدمت کرنے والا آیا تھا، خدمت کر کے لوٹ گیا۔ حیران ہو گئے،
یہ ہے کون جو صبح کی اذان سے پہلے آ کے خدمت کر کے لوٹ گیا ہے؟ بندہ 3 دن ہو گئے میں کوشش کر رہا ہوں اور مجھ سے پہلے خدمت کر لیتا ہے. اگلے دن اذان سے تھوڑی دیر پہلے تہجد کے آخری وقت میں آیا، دروازہ کھٹکھٹایا. کون ہو؟ خدمت کے لیے آیا ہوں، آپ لوگوں کے ہاں بڑا کوئی ہے نہیں خدمت کروں. جواب آیا ابھی بندہ خدمت کر کے لوٹ گیا ہے. حیران رہ گئے، یہ ہے کون جو تہجد سے پہلے خدمت کر کے لوٹ گیا ہے؟ خیال کیا اس بندے کو میں نے معلوم کرنا ہے، چھوڑوں گا نہیں. عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، اپنے گھر نہیں گئے. اس بیوہ کے گھر کے باہر چھپ گئے، چھپ کے بیٹھے پوری رات. کیسے لوگ تھے انسان سوچے. جب جیسی صبح صادق کا وقت ہوا، اذان سے کافی وقت پہلے، جیسی وہ تہجد کا وقت یعنی لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اسی وقت رات گزر گئی. اب تہجد کا وقت جیسی ہو رہا ہے، رات کا تیسرا حصہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں تو عورتیں مرد سب تہجد گزار تھے کہ اب اس گھر والے تہجد کے لیے اٹھے ہوں گے. چھپ چھپ کے ایک آدمی آ رہا ہے. میرے فاروق نے سوچا یہی ہے جو بھی ہے، یہی ہے. آہستہ آہستہ، جوتے اس کے پاؤں میں نہیں ہیں. ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے کے کونے میں چھپ کے بیٹھے ہوئے. یہ آدمی گزر کے وہ بیوہ کے گھر کی طرف جب مڑ گیا، ہمارے فاروق نے آواز دی رک جاؤ، تو کون ہے؟ رک گئے. دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے لیے جا رہے ہیں. فرمانے لگے ابو بکر میں یہی سوچ رہا تھا، عمر سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا تو ابو بکر صدیق ہی ہوگا. اللہ آپ کی شان مزید بلند فرمائے. ابو بکر یہ بتاؤ کہ یہ رات ہے، اپنے جوتے کیوں نہیں پہنے؟ فرمایا عمر اس وجہ سے کہ میں خیال کر رہا تھا کہ آدمی جب جوتے پہن کے جاتا ہے، گلی سے گزرتا ہے، تو گلی کے ساتھ منسلک گھر والوں کو آواز آتی ہے، آہٹ کی آواز آتی ہے. میرا خیال یہ تھا ایسا نہ ہو کوئی اپنے دل میں ڈر جائے، کوئی چور گزر رہا ہے، یہ تہجد کے وقت کون ہماری گلی سے گزر رہا ہے. اس لیے کہ ان کو خوف نہ ہو میں جوتے نہیں پہنتا. جوتوں کے بغیر پھر گھروں کے اندر آہٹ نہیں جاتی. جب جوتے پہنے ہوئے ہوں تو پاؤں کی آہٹ کی آواز جاتی ہے. ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابو بکر صدیق، عمر نے بڑی کوشش کی کہ آپ سے بھی آگے نکل جائے، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے سے کوئی آگے نہیں جا سکتا. آپ کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. میں نے سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ابو بکر صدیق آپ تک پہنچنے میں عمر کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ تہجد کے لیے اٹھے، یہ جا کے بیوہ کے گھر جھاڑو دیا کرتا تھا. اس کا خاوند شہید ہے، اس کے گھر میں بڑا بیٹا ہے نہیں، اس کے گھر میں جھاڑو دوں. اور پھر وہاں سے وہ برتن لے کے دور سے پانی بھر کے اپنے کندھوں لا کے وہاں پیش کرتے تھے. یہ دن بھر استعمال کر، اگلے دن پھر میں پانی بھر کے لاؤں گا. بادشاہ وقت ایسے ہوتے تھے.
بہرحال پانی بھی ایک بنیادی ضرورت ہے جن سے خدمت کے باب میں ہو سکے بہت بڑا اجر ہے. اگر نہ ہو تو تیمم جائز ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت آؤ اس حال میں کہ آپ لوگوں نے شراب پی لی ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ آپ لوگ جان لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب آؤ. ہاں مسجد میں بطور راستہ ضرورت کے وقت گزر سکتا ہے حالت جنابت والا آدمی. حتی تغتسلوا، اس وقت تک نماز کے قریب نہ ہو حالت جنابت میں یہاں تک کہ آپ لوگ غسل کر لیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو یا کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آئے، او لامستم النساء، یا بستر کر کے آئے، فلم تجدوا ماء، پانی نہ پائے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو اس کو پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، طریقہ یہ ہے کہ ایک ضرب لگا کے چہرے پہ مسح کرو اور ایک ہاتھوں پہ. ان اللہ کان عفوا غفورا، واقعی اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے بخشش فرمانے والے. اللہ اللہ اجرنا من النار، اللہ ادخلنا فی الجنہ، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.